الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المخبتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بہت سارے اعمال پر بہت سارے احباب کو خوشخبریاں دی ہیں۔ جس عمل پر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیں وہ کتنا مبارک شخص ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کسی عمل پر کسی شخص کو خوشخبری دیں وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو خوشخبری دی ہے جس میں 4 صفات ہوں۔ وبشر المخبتین، میرے پیغمبر بشارت اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو متواضع ہیں۔ یہ خا با تا خبتن سے ہے، یہ کہتے ہیں پست زمین کو، عربی زبان میں خبتن پست زمین کو۔ وہ شخص جو خود کو چھوٹا سمجھے، خود کو چھوٹا سمجھے اسے کہتے ہیں خبیتن، خبیت۔ وبشر المخبتین، یا پیغمبر ان لوگوں کو خوشخبری دو جو خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ایک ہے کہ لوگ چھوٹا سمجھیں، ایک یہ کہ خود کو چھوٹا سمجھیں۔ لوگوں کا چھوٹا سمجھنا یہ کمال نہیں ہے، بندہ خود کو چھوٹا سمجھے یہ کمال ہے۔ اور جب انسان خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر انعام کیا عطا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ایک دعا سمجھا رہے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی بھی مانگتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے اور میری نگاہ میں مجھے چھوٹا کر دے۔ اب ظاہر ہے اگر لوگ بھی چھوٹا سمجھیں گے تو بات کیسے سنیں گے؟ لوگ بھی چھوٹا سمجھیں گے تو مسئلہ کیسے پوچھیں گے؟ لوگ تو تک مسئلہ پوچھیں گے جب آپ کو بڑا عالم سمجھیں گے۔ آپ سے اصلاح کا تعلق تو تب قائم کریں گے جب آپ کو نیک سمجھیں گے۔ لوگ تو سمجھے یہ نیک ہے لیکن خود کو یہ نہ سمجھے کہ میں نیک ہوں۔ لوگ سمجھے یہ بڑا ہے لیکن یہ سمجھے میں چھوٹا ہوں۔ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، فی اعین الناس کبیرہ ہونے کے لیے شرط ہے فی عینی صغیرہ ہو۔ فی اعین الناس کبیرہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ فی عینی صغیرہ ہو۔ اپنی آنکھ میں چھوٹا بن جائے، اللہ دوسروں کی نگاہ میں بڑا فرما دیتے۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ قرآن کریم میں ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جو اپنی اصلاح کرے، باطن کو پاک کرے، ظاہر کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو صاف کرے، وہ کامیاب ہے۔ اور دوسرے مقام میں فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم۔ اب فلا تزکوا انفسکم کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنا تزکیہ نہ کرو۔ قرآن کریم میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد افلح من زکاہا، خوش قسمت اور کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو سنوارے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، خود کا تزکیہ کرے۔ اور دوسرے مقام میں فلا تزکوا انفسکم،
اب اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنی اصلاح نہ کرو، اپنے آپ کو سنوارو نہ، خود کو نیک نہ بناؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں فلا تزکوا انفسکم کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں بسا اوقات لفظ بولتے ہیں اور اسی لفظ کا معنی مراد ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایک لفظ بولتے ہیں فعل، اور وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہے، بلکہ اس فعل کا ارادہ مراد ہوتا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کا ارادہ کرو، کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، یہ نہیں کہ جب کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، جب ارادہ کرو۔ اور بس اوقات فعل بولتے ہیں اور وہاں دعوی فعل مراد ہوتا ہے، دعوی فعل۔ یہاں ولا تزکوا انفسکم، اس کا معنی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پاک نہ کرو، اس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا دعویٰ نہ کرو۔ تو یہاں تزکیہ کی نفی نہیں ہے، دعوی تزکیہ کی نفی ہے۔ تو یہ بلاغت کا اصول ہیں جو علماء نے لکھے ہیں اور اہل علم سمجھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے۔ وبشر المخبتین، فرمایا خوشخبری ان لوگوں کو دو کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جب آدمی خود کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس سے بڑا کام لیتے ہیں۔ جتنا خود کو چھوٹا سمجھے گا اللہ اتنا ہی بڑا کام لیں گے۔ میں اس کی سب سے بہترین مثال پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود اتنے متواضع تھے اور خود کو اتنا چھوٹا سمجھتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو دعوت دینے کے لیے گئے، آپ نے فرمایا آج میں اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ اب صحابہ دیکھتے ہیں وہ کون ہے، جب جانے لگے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود کو بلاؤ۔ ان کے متواضع ہونے کی گواہی اللہ کے رسول دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود، بہت بڑے آدمی۔ ہماری فقہ حنفی کا مدار صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا استقرئ القرآن من اربعۃ، میرے صحابہ سارے ہی ٹھیک ہیں لیکن قرآن ان چار سے بطور خاص پڑھنا، ان میں پہلا نام عبداللہ بن مسعود کا لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قرآن کو ایسے پڑھے جیسے ابھی اتر رہا ہے ابھی، تو وہ ایسے پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، اللہ اکبر، حضور میں سناؤں؟ فرمایا ہاں تم سناؤ، میرا دل کرتا ہے کہ تم پڑھو اور میں سنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پیار سے سنتے، تم سناؤ، میرا دل کرتا ہے تم پڑھو اور میں سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن شروع کیا، جب اس آیت پہ پہنچا نا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی، آپ رو رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے سامنے اب حشر کا منظر آ گیا، یہ امت پھنسی ہوگی اور میں گواہ بن کر آؤں گا، میں گواہ بن کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم یمن سے مدینہ آئے تو کئی وقت تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے ہے، حضور کے گھر کا آدمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ حضور کا جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی بیٹا بھتیجا، یہ گھر کا آدمی ہے۔ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود وہ واحد شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آؤ اور میرے گھر کے باہر پردہ لٹکا ہوا نہ ہو، بغیر پوچھے اندر آیا کرو۔ ہائے ہائے، بغیر پوچھے اندر آیا کرو، بغیر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعتماد ہے بتاؤ۔ ان پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ فقیہ تھے، بہت بڑے درجے کے بھی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے آدمی تھے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا آج اس کو لے کر جاؤں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہیں، عبداللہ بن مسعود کے۔ اب دیکھو صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ متواضع اور کام کون سا کیا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل،
اس امت کا سب سے بڑا متکبر ابو جہل، سب سے زیادہ اکڑنے والا ابو جہل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا، جب اس کو موت کے آثار نظر آئے، اس نے کہا میں بنی اسرائیل کے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں، میری بس ہو گئی ہے۔ اور جب اس کو موت کے آثار نظر آئے تو عبداللہ بن مسعود سے اس نے کہا اللہ اکبر، وہ لفظ کہتے بھی عجیب لگ، کیا محمد کو پیغام دینا، جتنی نفرت میرے دل میں تمہاری پہلے تھی نا، آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ اندازہ کرو کس قدر یہ بدبخت انسان ہوگا۔ دو بچے ہیں، معاذ اور معوذ، تلوار کا وار کیا، یہ گر گیا۔ اب وہ بچے تھے، یہ جری تھا، سردار تھا، اس کو قتل کیسے کریں؟ عبداللہ بن مسعود سے کہا چاچا یہ اس کو پکڑو ذرا۔ عبداللہ بن مسعود سے کہا چاچا جی ہم گرا تو ہم نے دی ہے، ذرا اگلا کام آپ کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی اور ابو جہل کے سینے پر بیٹھے اور سینے پر بیٹھ کے اس کی گردن کو کاٹا۔ ابو جہل کہتا تھا مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، بس یہ غم ہے کہ چرواہا سردار کو مار رہا ہے، بڑا بندہ مارتا نا تو مجھے مرنے کا مزہ آتا۔ اندازہ کرو کس قدر خبیث آدمی تھا۔ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا تو یہی منظر پیش ہوتے ہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا متکبر ابو جہل اور اس امت کا سب سے بڑا متواضع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے متواضع آدمی، سب سے زیادہ خود کو چھوٹا سمجھنے والے آدمی سے اس کو مروایا جا رہا ہے جو خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا قانون اور نظام ہے۔ چرواہا سردار کو مار رہا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قد بھی چھوٹا تھا، یہ کھڑے ہوتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، قد بھی چھوٹا تھا، ٹانگیں بھی چھوٹی تھی، بکریاں چراتے تھے، اور حضور پاک کے صحابہ میں سے ان کا 8واں نمبر ہے، متقدمین صحابہ میں سے، متقدمین 8ویں نمبر پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے آدمی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وبشر المخبتین، میرے پیغمبر خوشخبری دو ان کو جو خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب تک بندہ خود کو چھوٹا نہ سمجھے تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اصلاح ہونے کے لیے سب سے پہلی بات ہے اپنے مرشد کی ڈانٹ سنیں، اپنے شیخ کی ڈانٹ سنیں۔ اور ڈانٹ وہی سن سکتا ہے جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، جو بڑا سمجھتا ہے وہ ڈانٹ کیسے سنے گا؟ جس مرید کی یہ ذہن میں ہو کہ میں شیخ کے پاس جاؤں گا، مجھے شیخ باہر آ کر ملیں گے، مجھے کھڑے ہو کر ملیں گے، مجھے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں گے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ شیخ کو چاہیے خیال رکھے، اس کو چاہیے یہ نہیں کہ وہ خیال نہ کرے، وہ خیال کرے، لیکن مرید کے ذہن میں یہ چیزیں نہ ہوں، پھر اصلاح ہوتی ہے، پھر بندہ بدلتا ہے، پھر بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ وبشر المخبتین، فرمایا خوشخبری دو ان کو جو خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخبتین کی فہرست میں لکھ دے۔ اللہ کے کرم میں کیا کمی ہے، اللہ لکھ دے۔ اور آپ یقین فرماؤ، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، جو بندہ مرشد میں خود کو فنا کر دے اصلاح اس کی ہوتی ہے، جو مرشد میں خود کو فنا نہ کرے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ نظم سن رہے تھے نا، یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ مولانا صاحب نے؟ کسی قاری صاحب نے؟ نہ کسی حافظ نے؟ نہ، یہ اس بندے نے لکھی ہے جو ہماری مزدوری کر رہا ہے، یہ آپ کے اینٹیں لگا رہا ہے، سعد اللہ، نہ عالم نہ حافظ نہ قاری، بس فنا ہے شیخ میں، فنا ہے، کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ دن پوچھا، یہ بھائی صابر بھی بیٹھے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، میں نے پوچھا ہاں بھائی کیسا کام؟ بہت اچھا۔ تنخواہ؟ کہا جی تنخواہ نہیں ہے، ہم نوکر ہیں۔ بتاؤ اللہ کیسے نواز ہے؟ کہا جی تنخواہ نہیں ہے، ہم تو نوکر ہیں آپ کے، ہم تو نوکری کر رہے ہیں، ہمیں نہیں تنخواہ، ہم نوکر ہیں مرکز کے۔ بتاؤ کتنے سکون سے آپ بیٹھے ہیں، اینٹیں یہ لگاتے ہیں، مکان یہ بناتے ہیں، تعمیر یہ کرتے ہیں، اور مزے آپ لیٹتے ہیں۔ پھر یہ ذہن میں رکھ لو کہ جنت میں جتنے مزے ان کو ملیں گے نا، وہ شاید ہمیں نہ ملے۔
ہمارا لگا کچھ نہیں ہے سوائے نخرے کے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے آگے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، قالین بچھے ہیں، سپیکر لگا ہوا ہے، وقت پہ کھانا مل رہا ہے، ٹھنڈا پانی اور شربت چل رہے ہیں، کیا لگا ہے ہمارا؟ کیا کیا ہم نے؟ اور یہ مزدور گرمی میں اینٹیں لگا رہا ہے طلباء کے لیے، ہم لگی ہوئی اینٹیں میں بھی برداشت نہیں کرتے، ہمارا کیا لگا ہے؟ آپ یقین فرماؤ بس اللہ تعالیٰ برابر سرابر ہی فرما دینا تو ان کا بہت کرم ہوگا۔ میں تو کبھی کہتا ہوں بس اللہ ہمیں پوچھے نا بس، جزا کیا دینی ہے بس ہمیں پوچھے نا، ویسے ہی معاف فرما دے جاؤ، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوگا۔ باقی اس کے در سے انعام کی امید ہونی چاہیے۔ ہم جیسے بھی نلائق اللہ کے ہیں، غیر کسی کے تو نہیں ہے نا۔ زور کے بعد جو میں نے مضمون بیان کیا طلباء کے سامنے ہی ہے۔ دیکھو میں تو قرب و جوار کے علماء سے کہتا ہوں ہر جمعرات زور کے بعد جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر شرکت کرو، علماء کے علاوہ عام لوگ بھی شرکت کرو، ان عقائد کو پڑھو اور سمجھو۔ وبشر المخبتین، فرمایا خوشخبری دو ان کو جو خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو خوشخبری دو۔ ان کا کام کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام لیا جائے ان کے دن کانپ جاتے ہیں۔ یہ ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والے، اللہ کے ذکر سے دوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نام سے دوڑنا کأنہم حمر مستنفرہ، اللہ فرماتے ہیں تو گدھے کا کام ہے اللہ کے نام سے دوڑے؟ نہیں، یہ وہ ہیں جب اللہ کا نام آئے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، اللہ نے 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ مخبتین کون ہے؟ نمبر 1 الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، آگے جی وَإِذَا تُلِيَتْ تو نہیں نا، سورہ حج میں پڑھ رہا ہوں نا۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، نمبر 2 ان کو تکلیف آئے حال ہے نہ کریں، ان کو تکلیف آئے واویلا نہ کریں، اللہ کے لیے برداشت کریں۔ دنیا تکلیف کا گھر ہے، دنیا مشقت کا گھر ہے، دنیا محنت کا گھر ہے، دنیا کمانے کی جگہ ہے۔ جب آدمی کماتا ہے تو مشقت آتی ہے، والمقیمین الصلاۃ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اپنے پاس سے خرچ نہیں کرتے، جو ہم نے دیا ہے اور سارا بھی نہیں، اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ بس یہ ہیں اللہ کے بندے جن کو اللہ نے بشارت دی ہے۔ پہلا نمبر ہے الذاکر الذین اذا ذکر کا، دوسرا ہے مصیبت پر صبر کا، اور تیسرا ہے نماز کی پابندی کا، اور چوتھا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ ابھی جولائی ہے، طلباء کا پچھلا مہینہ داخلے کا تھا، یہ مہینہ پڑھنے کا ہے۔ ہم ہر سال تمام طلباء سے ہر ماہ کے شروع میں کلاس وائز ہم کہتے ہیں بھی اپنے امیر کے پاس مرکز کے لیے تعاون جمع کراؤ۔ میں طلباء سے 1000 500 100 نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں 5 روپے کراؤ، 10 روپے کراؤ۔ یہ ذہن میں رکھو اس مرکز کا جو پوری دنیا میں کام ہے، کچھ میرا پیسہ بھی لگ جائے، جتنی توفیق ہے کراؤ، جمع کرو۔ ہمارا مزاج مدارس سے کھانے کا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مزاج مدارس پہ لگانے کا ہونا چاہیے۔ جب لگانے کا مزاج بنائیں گے نا، اللہ اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے، اتنا دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکو گے، اتنا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بات فرمائی ہے وبشر المخبتین۔ بس میں نے اسی پہ گزارش کرنی ہے جو میں نے 2-4 باتیں عرض کی ہیں۔ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تواضع پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، چھوٹا سمجھیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیں گے۔ عاجزی کریں گے اللہ کی بشارت مل جائے گی، خوشخبری مل جائے گی، اور پھر شریعت اور دین پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جب آدمی خود کو چھوٹا سمجھے، قانون کی پابندی کرتا ہے،
خود کو چھوٹا سمجھے نظم کی پابندی کرتا ہے، خود کو سوچا سمجھے تو ڈانٹ پہ خوش ہوتا ہے، خود کو چھوٹا سمجھے تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اور خود کو چھوٹا سمجھے تو جو دین کا کام کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ اس میں میرا کیا کمال ہے، تو میرے اللہ کا کرم ہے، میں تو بہت نالائق تھا، میرے خدا کا کرم ہے، میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ ہم جو مہینے میں ایک مرتبہ خانقاہ میں آتے ہیں، اس ایک مرتبہ آنے کا معنی ہوتا ہے ایک ماہ میں اتنا پٹرول لو کہ ایک ماہ تک آپ کی گاڑی چلتی رہے، اتنا پٹرول لو کہ ایک ماہ تک گاڑی چلتی رہے۔ تو یہ ایک دن پٹرول لینے کے لیے ہے، پھر باقی دن وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے ہے۔ اب آدمی پٹرول پمپ پہ بھی آئے اور پھر پٹرول بھی نہ لے تو بتاؤ پورا مہینہ کیسا چلے گا؟ کہیں گاڑی رکے گی، پھر پٹرول ڈالے گا، وہ خالص نہیں ملے گا۔ بس اوقات پٹرول پمپ اچھے ہوتے ہیں نا، وہ آدمی گزار دیتا ہے، پھر آگے جا کر ایسے پٹرول پمپ جن کا مال خالص نہیں ہوتا، اور جب خالص مال نہ ہو اور پہ وہ پٹرول ڈلوا لیں تو پھر گاڑی کا انجن خراب ہوتا ہے، گاڑی بار بار رکتی ہے، سیلف سٹارٹ نہیں ہوتی، پھر دھکا سٹارٹ ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پہ رکتی ہے جہاں پر دھکا دینے والا بھی کوئی نہیں ملتا، تو پھر آدمی تباہ ہو جاتا ہے، کسی اور کی حدیں چڑھتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب خالص جگہ پر آؤ تو بھرپور طریقے سے اپنی ٹینکیوں میں پٹرول ڈالو، اللہ کا نام بڑے شوق سے لینا سیکھو۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے ایک بات پوچھی۔ صحابہ ایسی پیاری باتیں پوچھتے تھے امت پہ احسان ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے نا رضی اللہ عنہم، ان میں ہر قسم کے مزاج کا تھا، اور بعد میں جیسے جیسے آنے تھے اللہ پاک نے اس طرح مزاج کے پیغمبر پاک کو صحابہ عطا فرمائے، اور بعد والوں کے لیے پوچھتے رہے اور ہمارا فائدہ ہوتا رہا۔ صحابہ کرام تو ایسے ہیں وہ ایک عمل بھی نہ کریں کائنات کے سارے ولیوں سے تب بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ ان کے صحابی ہونے کی وجہ عمل ہے ہی نہیں، عمل نہ کرے تب بھی صحابی ہیں، نیک عمل کرے تب بھی صحابی ہیں، ان کا اور بعد والوں کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ ان کے تو صحابی ہونے کی وجہ عمل ہے ہی نہیں، ان کے تو صحابی ہونے کی وجہ ایمان اور نبوت کی صحبت ہے۔ بس حضور کی صحبت ایسی چیز ہے، سبحان اللہ، حضور کی صحبت ایسی چیز ہے کہ بندے کو بہت آگے لے جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے، صحبت نبوت میں آئے، نگاہ نبوت پڑھی تو ایمان کے کامل درجے تک پہنچ گئے، ایمان کے کامل درجے تک پہنچتے ہیں صحبت نبوت کی وجہ سے۔ دنیا میں بعض نعمتیں ہیں جو کسبی ہوتی ہیں، بعض نعمتیں ہیں جو وہبی ہوتی ہیں، یعنی بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان محنت نہیں کرتا اللہ دے دیتے ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ بندہ محنت کرتا ہے تو پھر ملتی ہیں۔ اب دیکھو عالم کے گھر پیدا ہونا یہ تو وہبی نعمت ہے، کسبی تھوڑی ہے۔ کوئی بندہ عالم کے گھر پیدا ہو، اس میں پیدا ہونے والے کے اختیار کو کیا دخل ہے، لیکن خود بندہ عالم بنے اس میں تو اس کی محنت کو دخل ہے نا۔ تو عالم کے گھر پیدا ہونا یہ وہبی نعمت ہے، اور عالم بننا یہ کسبی محنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ نے وہبی یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کا میں نے تقوی کے لیے انتخاب کیا ہے، میں نے تقوی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، مجھے اللہ نے نبوت کے لیے چنا ہے اور ان کو اللہ نے میری صحابیت کے لیے چنا ہے۔ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، نبی بھی اور نبی پاک کے صحابہ بھی، تو اس لیے ان پر تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ان کے خلاف تو بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، نفع ہی نہیں ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے۔ چاند اوپر ہے، ستارے اوپر ہیں، اب کوئی بندہ کہ جی چاند اوپر خود گیا ہے، نہیں اللہ نے لیا ہے۔ ستارے اوپر خود گئے ہیں، خود نہیں گئے، اللہ نے رکھا ہی وہاں پر ہے۔ اب کوئی بندہ ان ستاروں کو نیچے لانا چاہے تو لا نہیں سکتا، چاند سے الگ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ حضور چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا بلند کیا ہے کوئی نیچے لانا چاہے تو نہیں لا سکتا،
ان پر تھوکنے کی کوشش کرے گا وہاں تھوک نہیں پہنچے گی، اپنا منہ گندا کرے گا، اپنا منہ گندا کر بیٹھے گا۔ تو صحابہ کے خلاف بولنے کی تو کیا ضرورت پڑی ہے، کچھ ان کا نقصان نہیں ہونا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہیں، صحابہ ان کے ستارے ہیں۔ جب چاند بکھرتا ہے ستارے بنتے ہیں، جب ستارے سمڑتے ہیں تو چاند بنتا ہے۔ نبوت بکھرتی ہے، اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمڑتے ہیں، نبوت بنتی ہے۔ یہ تو ایسے لوگ تھے، وہاں کیا فائدہ بات کرنے کا، ایسے اپنی آخرت تباہ کرنے والی بات ہے۔ بدبختی ہے انسان، آپ یقین فرماؤ بدبختی ہے۔ ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں گدڑ دی موت آئی ہوئے تے سڑک کے چڑھ کے موتر دے، یعنی گیدڑ ہوتا گنے کے فصل میں ہے، گیدڑ ہوگا کپاس میں، ہوگا کسی اور جگہ پہ، لیکن جب اس کی موت آئے گی نا تو پیشاب کے لیے سڑک کے اوپر آئے گا۔ تو جس طرح گیدڑ کی موت آئے نا سڑک پر آتا ہے، اور جب انسان کے مقدر میں بدبختی آ جائے وہ نبوت، اصحاب اور اولیاء پر بھونکنا شروع کر دیتا۔ اس کا معنی بس اس کی بدبختی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی مہلت ملتی ہے، تھوڑا عرصہ پیسے مل گئے، تھوڑی سی دولت مل گئی، تھوڑی سی عزت مل گئی، کچھ عرصہ حکومت دے دی، یہ اللہ کی طرف سے تھوڑی ڈھیل ہوتی ہے۔ اس ڈھیل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ٹھیک جا رہا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں نبوت اور صحابہ کرام، اولیاء، ان کی عظمت و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہی کہہ رہا تھا صحابہ کرام نے کتنا مسئلہ حل کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یہ جو میں بارہ کہتا ہوں نا بھئی ہم جیسے تھے، اللہ پاک نے ان کے ذریعے مسائل امت کو دیے اور مسئلے حل ہوئے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسند الامام زید میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح کا اور جماعت کا، ترویہ کا، سلام کا حکم نامہ جاری فرمایا نا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ شخص جو لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتا ہے، امام، اسے آپ نے حکم دیا ان یصلی بہم 20 رکعت، ان کو 20 رکعت پڑھانا۔ بات توجہ سمجھنا، ان کو 20 رکعت پڑھانا، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا، ہر 4 کے بعد ترویہ کرنا۔ ترویہ کا معنی یہ ہر 4 کے بعد اگلی 4 سے پہلے ذرا وقفہ کرنا۔ کیوں کرنا؟ فرمایا فیرجع ذو الحاجہ، بعض ایسے بھی ہوں گے جو افطاری ہماری طرح کرتے ہیں فیرجع ذو الحاجہ، ان کے لیے اکٹھی 20 پڑھنا مشکل ہوگی، 4 کے بعد وقفہ دینا، یہ جائیں کچھ کریں، وضو کریں اور اگلی رکعتوں کے اندر پھر آ کر شامل ہو جائیں۔ یہ دیکھو حضرت علی کا کتنا پرانا فیصلہ ہے اور آج بھی کام آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک بات فرمائیں، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، حضور شریعت کے احکام بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ میں تنگ ہوں، میں عمل نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ فرائض تو ہیں، واجبات تو ہیں، ان کی تو پابندی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں بہت سارے مسائل ہیں، صدقہ ہے، نوافل ہیں، تہجد ہے، اور یعنی عبادات، نفلی عبادات بہت ہیں۔ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، عبادات تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی اخبرنی بشیء استن بہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ اس ایک کو میں مسلسل کروں، ایک بتا دیں، زیادہ نہیں، ایک بتا دیں۔ حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بس ایک یہ ہے، پھر ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، بس ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ذکر کے عاشق تھے، ذکر کے شہدات حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ذکر سے زبان تر رہے، یعنی ہر وقت ذکر کریں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں کی تعریف میں رطب اللسان ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، یہ بھی ہے۔ فرمایا میں سمجھتا ہوں ایک معنی اور بھی ہے کہ آدمی اس طرح پیار سے اللہ کا ذکر کرے کہ ذکر کرنے کا اس کی زبان کو مزہ آئے، اس کی زبان کو مزہ آئے۔ حضرت پھر عجیب بات فرماتے ہیں جس سے پیار ہو
اس کا نام لینے کا زبان کو کتنا مزہ آتا ہے. جو باب العشق سے گزرے ہیں وہ سمجھتے ہیں. بابا جی نے کتنی پیاری بات فرمائی. بابا جی نے کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا جو باب العشق سے گزرے ہیں وہ میری بات کو سمجھتے ہیں. میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بعض باتیں ہیں وہ لکھی ہوئی پڑھے تو سمجھ نہیں آتی, وہ بولتے ہوئے سنیں تو پھر سمجھ آتی. یہ لکھی عبارت آپ پڑھ لیں گے نا تو یہ مزہ نہیں آئے گا جو میں سمجھا رہا ہوں, پھر آپ کو مزہ آئے گا. فرماتے ہیں اللہ کا نام اس طرح لے کہ زبان کو مزہ آئے, اور جس سے محبت اس کا نام لینے سے زبان کو مزہ آتا ہے. جو باب العشق سے گزرے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے آدمی اللہ کا نام لینا بس مزے کے ساتھ ذکر کرو, مزہ لے کر کرو, جھوم جھوم کر کرو, اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کرو, اللہ کے پیار اللہ کے عشق میں ڈوب کر کرو, پھر انسان کو ذکر کا مزہ آتا ہے. لوگ کہیں کہ کیا ہے, دیکھو شہرت, ریاکار, دیکھو ذکر کی ویڈیو کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا سبحان اللہ, محفل حمد و نعت کی ویڈیو بنا لیں کوئی اشکال نہیں ہے, حسن قرات کی بنا لیں کوئی اشکال نہیں ہے, بیان کی بنا لیں کوئی اشکال نہیں ہے, اللہ اللہ کی بنا لیں تو کیا اشکال ہے, کیا اشکال ہے. آپ نے حسن قرات کی ویڈیو بنائی تاکہ لوگ قرآن سنیں, شوق پیدا ہو. آپ نے نعت کی ویڈیو بنائی کہ لوگ سنیں اور شوق پیدا ہو. آپ نے بیان کی بنائی سنیں اور شوق پیدا ہو. ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کی ویڈیو بناؤ تاکہ لوگ سنیں اور شوق پیدا ہو. یہ میری باتیں عام بندے کو نہیں سمجھ آتی جب تک ہم سے عقیدت نہ ہو. میں کہتا ہوں ایک بندے کا موبائل ہے, اس موبائل میں 80 چیزیں ہیں, ایک خانہ اللہ کے ذکر کا آ گیا 89 رہ جائیں گی, دوسرا خانہ آ گیا 78 رہ جائیں گی, تیسرا آ گیا 77 رہ جائیں گی. اس موبائل میں اپلوڈ ذکر کر دو, مجلسیں کر دو, قرآن کر دو, بیانات کر دو, موبائل کا ڈیٹا کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ کے نام کا ڈیٹا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور آج کے دور میں یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, ابھی چند دن قبل کی بات ہے, میں صبح تہجد کے وقت ذکر کر رہا تھا, تو میں قصداً ذکر کے جو آخری سیکنڈ 1 منٹ, آخری ہر تسبیح کے آخری 1 منٹ موبائل میں واٹس ایپ کو دباتا اور ریکارڈ کرتا, پھر دوسرا پھر تیسرا, چاروں تسبیحوں کا 1 منٹ میں نے ریکارڈ کیا. اور جو میرے مریدین ہیں میں نے سب کو بھیجا. جو اور لوگوں کے سبحان اللہ کے ماشاء اللہ کے کمنٹس آئے وہ اپنی جگہ پر ہیں. مجھے ایک خاتون کا انگلینڈ سے میسج آیا, اس نے کہا حضرت جی میں تلاش کر رہی تھی کہیں آپ کا اللہ اللہ کرنا بھی ملے, آج تو مزہ آ گیا, آج تو مزہ آ گیا. بس یہ پورا ذکر بھجوا دو, پورا ذکر بھجوا دو, ساری تسبیحات. یہ اللہ سے محبت ہونا تو انگلینڈ میں بیٹھ کر بھی مزہ آتا ہے, اور خدا سے مزہ نہ ہو تو مرکز میں بیٹھ کر بھی مزہ نہیں آتا. گناہوں کی لعنت دل کو اتنا سیاہ کر دیتی ہے, ماحول میں بھی لطف نہیں آتا, ماحول میں بھی لطف نہیں آتا. آپ یقین فرماؤ, کینیڈا کی ایک خاتون مجھ سے بیعت ہیں, مجھے انہوں نے غالباً 32,000 روپیہ بھیجا. انہوں نے کہا جی میرے کچھ کپڑے تھے جو ابھی تک میں نے سلائی نہیں تھے, ان سلے, تو میں نے سوچا ان کپڑوں کو رکھ کے کیا کرنا ہے, اس کو بیچ کر اپنے شیخ کو پیسے بھیج دوں. میں نے کہا اس کو میں کیا کروں, اس نے کہا میری سعادت ہوگی اگر یہ پیسے آپ کے جسم پہ لگ جائیں. میرے پاس کچھ اور بھی کپڑے ان سلے ہیں, سارے سوٹ سلا کر میں نے کیا کرنے ہیں, ضرورت کے سلائے ہیں, میں وہ بھی فروخت کر کے پیسے بھیج دوں گی. یہ کینیڈا کا ماحول بتا رہا ہوں, کینیڈا کا. میں یقین کو اس طرح گنواؤں نا, امریکہ کا, یورپ کا اور ان ملکوں کا ماحول, آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے دین سے محبت کا لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ بس ایسا ذکر سے شغف ہے نا جی ان کو. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے, اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. میں نے اس لیے گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں بھئی ہر چیز اپلوڈ کرو, لوگ بیان بھی سنیں, تلاوت بھی سنیں, نعت بھی سنیں. مجھے ایک بندہ پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب یہ ویڈیو میں اگر قرآن سنیں تو ثواب ملتا ہے, موبائل میں ویڈیو میں قرآن سنیں تو ثواب ملتا ہے؟ آپ کو میرے جواب دینے کا طریقہ آتا ہے نا, کبھی سوال کا جواب
سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اسی ویڈیو میں ننگی لڑکی کو دیکھے تو گناہ ملتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا ڈانس دیکھے گناہ ملتا ہے؟ کیا جی ہاں۔ میں نے کہا گانا ویڈیو میں سنے گناہ ملتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا موبائل میں ویڈیو میں گانا دیکھے گناہ ملتا ہے تو ویڈیو پر قرآن سنے تو ثواب کیوں نہیں ملتا؟ اگر ویڈیو قرآن پر ثواب نہیں ہے تو ویڈیو گانے پر گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی بات سمجھ آ گئی، مجھے بات سمجھ آ گئی، دل میں اتر گئی۔ میں ایک جگہ ایک شادی میں تھا، اور بھی علماء تھے، جو شادی ایک عالم کی تھی۔ ایک 12 سال کا بچہ آیا، موبائل لایا، ایسے میری ویڈیو بنانے لگا۔ ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، مت بناؤ۔ میں نے کہا آپ کی بنا رہے؟ آپ کی بنا، آپ کو تو پوچھ بھی نہیں رہا، یہ آپ کی بنا رہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا منع کیوں کرتے، آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائے، بنا لو بیٹا۔ بن گئی۔ میں نے کہا جاؤ۔ میں نے کہا مفتی صاحب اگر اس کے ہاں اہمیت آپ کی ہوتی نا تو آپ کی بناتا۔ آپ کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت میری ہے، اس لیے میری بنا رہے نا۔ میں نے کہا بات سمجھیں، مجھے ایک بچے کے ویڈیو سے کیا ہوگا، کیا شہرت ملے گی؟ آپ نہیں سمجھتے میری نیت کو، میں کیوں اس کو بنانے دے رہا ہوں؟ کیوں؟ اس بچے کے موبائل میں کرکٹ بھی ہوگا، اس بچے کے موبائل میں شاید گانے بھی ہوں، اس بچے کے موبائل میں شاید کوئی اور بھی ہو۔ اس کے موبائل میں آ گیا نا، اب یہ گھر جا کر اپنی والدہ کو، اپنے ابو کو، اپنے گھر کے افراد کو بتاؤ گا میں مولانا گھمن صاحب سے ملا ہوں، یہ دیکھو، اس کی نسبت بدل جائے گی، اس کا رخ بدل جائے گا، اس کے دماغ کے رجحان بدل جائیں گے۔ میں نے اس کے پورے دماغ کو پلٹنے کے لیے اجازت دی ہے، بیٹا بنا لو تاکہ یہ دائیں بائیں نہ جائے۔ آج انہوں نے ویڈیو بنانی ہے، یہ یاد رکھ لو، چاہو تو علماء کی بنوا لو، چاہو تو کنجروں کی بنوا لو۔ یہ تم بھول جاؤ کہ بننی نہیں ہے، یہ چھوڑ دو، بننی نہیں ہے، بننی ہے۔ میں اس لیے اکثر عرض کی ہوں، یہ بات سمجھو، قوم کو متبادل دو، جب تک متبادل نہیں دیتے اصل سے بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ کوکا کولا کی مخالفت کرو، کرنی چاہیے، پیپسی کولا کی کرو، کرنی چاہیے، میں ان کے حق میں نہیں ہوں، میں استعمال کر بھی لوں تب بھی حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کوکا کولا اور پیپسی کولا چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کے متبادل کولا دو۔ ہم متبادل ایسا کولا دیتے ہیں کہ جس میں اسلام ہوتا ہے لیکن کولا نہیں ہوتا، ان کو کولے کا چسکا ہوتا ہے، ہم چھڑا کے اسلام دیتے ہیں، کچھ دن بعد اسلام سے تنگ آ جاتا ہے، پھر کولے پہ آ جاتا ہے۔ ہم جو متبادل کولا دیتے ہیں اس میں اسلام ہوتا ہے، کولا نہیں ہوتا، اور لوگوں کو کیا چاہیے؟ کولا۔ اور ہم کیا دیتے ہیں؟ اسلام۔ وہ کہتے ہیں بھی اسلام تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے کولے کا چسکا پورا کرو۔ متبادل دو، متبادل، آپ دیکھنا قوم کیسے ٹھیک ہوگی۔ ہمارے ہاں یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہیں، شاید مجلس میں ہوں گے آج، مجھ سے بیعت ہے۔ پہلے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اب ہے۔ ان کے والد کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، فوت ہو گئے ہیں، والد نے بھی رکھی۔ وہ ہمارے گاؤں کے ہیں۔ مرید کہاں سے تھے؟ سلطان باؤ۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ سلطان باؤ دربار پہ گئے ہیں، میں نے بلا لیا۔ میں نے پوچھا بھی آپ سلطان باؤ گئے تھے؟ کہا گئے تھے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ میں ذکر کراتا ہوں؟ کہا جی کراتے ہیں۔ بیان کرتا ہوں؟ جی کرتے ہیں۔ تعویذ چاہیے تو دیتا ہوں؟ کہا جی دیتے ہیں۔ میں نے کہا جمعرات کو خانقاہ کا لنگر چلاتا ہوں؟ جی چلاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بات پوچھنا جو پوچھ سکتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ پھر مجھے چھوڑ کر آپ وہاں کیوں گئے؟ میں حضرت سلطان باؤ کا مخالف نہیں ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ کر آپ وہاں کیوں گئے؟ مجھے وہ چیز بتاؤ جو آپ کو وہاں ملی ہے اور یہاں نہیں ملتی۔ کہا جی استاد جی سمجھ آ گئی۔ باپ بھی بیعت ہوا، بیٹا بھی بیعت ہوا۔ باپ فوت ہوا تو داڑھی رکھ کے، اور بیٹے کے چہرے پر اب بھی داڑھی ہے۔ ہم نے متبادل دیا ہے۔ کیا دیا؟ یہ بات میں علماء کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، دنیا میں کام کرنے کے لیے آپ اپنے علاقوں میں جاؤ، وہاں کام کرو، لیکن یہ دیکھو کہ لوگ کس کے اندر مبتلا ہیں، اس کا متبادل دو، گناہ نہیں، متبادل دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو ہمارا ماحول بن گیا، لوگ آ گئے، اور اب ہمارے یہاں سے کوئی بھی کہیں جائے، میں پوچھتا ہوں کہاں گئے تھے؟ دم کرانا۔ میں نے کہا مولانا صاحب بیٹھے،
बच्चे को पढ़ाना, मैंने कहा कारी साहब बैठे हैं। मसला पूछना है, मैंने कहा मुफ्ती साहब बैठे हैं। लंगर खाना है, मैंने कहा हर जुमेरात चावल पकते हैं, क्यों जाते हो? जब हम आपकी सारी ज़रूरत पूरी करते हैं तो आप क्यों जाते हो? नहीं जाएंगे। हम वैसे ही डांटते हैं, बिदअत है, हराम है, जायज़ नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन उनको हल भी तो दो ना, उनको मुतबादिल हल भी दो। हल देते नहीं है, जो करते हैं उस पर फतवा ठोक देते हैं। तो हमने फतवे नहीं मारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुतबादिल दिया है, और मुतबादिल अकाबिर का माल दिया है, जाली माल से निकाल के असली माल दिया है, डॉलर से लुरा कर देसी माल दिया है, खालिस माल दिया है। कौम आ गई है। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। तो ज़िक्र बहुत मज़े के साथ किया करो, लज्जत के साथ किया करो, मज़े और लज्जत के साथ करो, ज़बान को महसूस हो कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाह, 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 अल्लाह 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 अल्लाह। لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.